زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جام مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوثی جلی کا مدح خان ہی سارا جا، چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوث جلی کا مدح خان ہے، اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا۔ حضرت غوث اعظم کی شان، حضرت غوث اعظم نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، پرخطاؤں کو قطب جلی کر دیا۔ اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، پرخطاؤں کو قطب جلی کر دیا۔ غوث اعظم کی ہے نظر کی میاں، ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے، سنیو یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ یا غوث اعظم لگاتے رہو، اس میں اعظم ہے یہی لا حول ہے، جس کو سنتے ہی جل جاتا شیطان ہے۔ غوث اعظم ولایت کا سرتاج ہے، ہر گلی ہر جگہ ہر گھڑی آپ کا راج ہے، ان کے ہاتھوں میں سائم میری لاج ہے، جو مریدوں کا ہر دم نگہبان ہے، ان کے ہاتھوں میں سائم میری لاج ہے، جو مریدوں کا ہر دم نگہبان ہے۔ اور میں نے چند آیتیں تلاوت کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی غیب بتانے والے پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم درود بھی پڑھا کرو اور نبی کی ذات پر سلام بھی پڑھا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ترجمہ، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب اللہ نے انعام کن پر فرمایا؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر انعام کیا، جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام کیا وہ گرو انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء کرام اور صالحین اولیاء اللہ ہیں۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، انبیاء کا گروہ ہے، صالحین ہیں، اور جو مرتبے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جن کا اہم مقام ہے وہ اولیاء اللہ۔ مثال کے طور پہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیر طاہر علاء الدین سلطان باہو، پیر مجدد الافسانی، پیر مہر علی شاہ، اور پیر خواجہ محمد شمس الدین، پیر خواجہ محمد قمر الدین، پیر خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ ساری ہستیاں، ان میں سے کسی ایک کا بھی لڑ پکڑ لو تو جنت میں جاؤ گے۔ آؤ بتاتی چلوں، ایک دفعہ ایک چور آیا چوری کی نیت سے، ایک چور آیا چوری کی نیت سے آستانہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ ایک چور آیا چوری کی نیت سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آستانے پر، اور آ کر اندر چھپ گیا، صفوں کے اندر چھپ گیا۔ تو اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا، عرض کی، اے غوث اعظم، ہماری بستی کا ایک ابدال فوت ہو گیا ہے، ہمیں چاہیے۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا صبح آ جانا، آپ کو دوں گا۔ وہ بندہ اصرار کرنے لگا۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا ایسا کرو، اگر اب بھی چاہتے ہو تو اندر صفوں کے اندر ایک لپٹا پڑا ہے، اسے ہی لے کر چلے جاؤ۔ وہ تو چوری کی نیت سے آیا تھا، لیکن حضرت غوث پاک نے فرما دیا کہ اندر چلے جاؤ، صفوں کے اندر سے ابدال کو
لے لو تو آپ نے چوروں کو ابدال بنا دیا, آپ نے چوروں کو کتب بنا دیا. اور سنیے ایک دفعہ ایک پادری نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے نبی بڑی شان والے, کیونکہ ہمارے نبی نے مردے زندہ کیے, مسلمانوں کے نبی یہ تو مردے زندہ نہیں کیے, ان کی اتنی شان نہیں. ایک پادری نے کہنا شروع کر دیا تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس چلے گئے. کہا اے پادری میں نے سنا تو کہتا ہے تیرا نبی بڑی شان والا ہے, ہمارے نبی نے مردے نہیں زندہ کیے, چل آ تجھے بتاتا ہوں کہ تیرے نبی بڑی شان والے ہیں یا ہمارے نبی بڑی شان والے ہیں. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ چل آ قبرستان چلتے ہیں. حضرت غوث پاک نے اس پادری کو ساتھ لیا, قبرستان چلے گئے. جب قبرستان گئے تو حضرت غوث پاک نے پوچھا کہ اے پادری بتا تیرا نبی کیا فرماتا تھا مردے زندہ کرتے وقت؟ وہ کہتا ہے کہ میرا نبی فرماتا تھا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ. تو حضرت غوث پاک جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا وہ اللہ کے حکم سے کہتے تھے. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں یہ جو قبرستان والا ہے یہ بہت پرانی قبر ہے اور یہ ایک گویہ ہے, اس قبر کے اندر ایک گویہ ہے. تیرے نبی تو کہتے تھے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ. حضرت غوث پاک جلال میں آئے, آپ نے اس قبر والے کو پاؤں کی ایڑی ماری. آپ نے فرمایا تم بھی اس لیے میرے حکم سے زندہ ہو جا. تو روایت میں ہے کہ وہ قبر والا گاتے ہوئے زندہ ہو گیا اور وہ پادری مسلمان ہو گیا. ہمارے غوث پاک نے تو مردے بھی زندہ کر کے دکھا دیے, چوروں کو ابدال بنا دیا, چوروں کو کتب بنا دیا. تو حضرت غوث پاک نے فرمایا میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. تو جب تک کوئی یہ نہ مانے کہ حضرت غوث اعظم کا قدم ہماری گردن پر ہے, اس وقت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک یہ بات تسلیم نہ کر لے. تو آئیے آپ کو آگے بتاتی چلوں اصحاب کہف کا قصہ. آپ جب چلے تو آپ کے ساتھ ایک کتا بھی چل پڑا. اصحاب کہف نے فرمایا اس کتے سے کہ تیرا کام تو بھونکنا ہے, تو پیچھے چلا جا, تو بھونکے گا تو ہم پکڑے جائیں گے. تو اس کتے نے کہا وہ کتے اور ہوتے ہیں جو بھونکتے ہیں, میں ان بھونکنے والوں کتوں میں سے نہیں. نہ میں بھونکا, نہ میں ٹوکا, نہ میں شور مچاوا, نیکاں لوکاں دی صحبت تھی بتا میں بھی بخشیا جاواں. کتے نے یہ کہا, وہ اصحاب کہف کے ساتھ چل پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا بھی ذکر قرآن میں فرمایا, ترجمہ, اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلے ہوئے غار کی چوکٹ پر بیٹھا رہا. تو اللہ نے اس کتے کا ذکر فرمایا کہ اس کتے کو انسانی شکل دے کر جنت میں داخل کیا جائے گا. اگر ایک کتا اصحاب کہف کے ساتھ ان کے دروازے پر بیٹھ جائے, غار کے دروازے پر, اصحاب کہف کی بدولت اگر ایک کتا جنت میں جا سکتا ہے, ہم تو پھر الحمدللہ مزارات پر حاضری دینے والے ہیں. ہم تو اللہ والوں کے صرف دروازے تک نہیں جاتے, اللہ والوں کے مزارات پر بھی جاتے ہیں. ہم ان سے فیض بھی حاصل کرتے ہیں. کیوں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اگر ایک کتا اصحاب کہف کے ساتھ چلا جائے, وہ غار کے دروازے پہ بیٹھ جائے, اللہ اس کتے کے بازو پھیلانے کا بھی ذکر کرے, تو اللہ پھر یہ بھی فرمائے کہ ہم اس کتے کو انسانی شکل دے کے جنت میں داخل کریں گے. جو ایک کتا غار کے دروازے پہ بیٹھ جائے, غار کے اندر کتا نہیں گیا, غار کے دروازے پہ بیٹھا رہا, اللہ والوں کی نسبت سے ایک کتا جنتی جا سکتا ہے, تو ہم پھر الحمدللہ اللہ والوں کو ماننے والے ہیں. ہم تو اللہ والوں کے مزارات پر حاضری دینے والے ہیں. ہم تو ان کو دل و جان سے مانتے ہیں. ہمارے پیر و مرشد پیر سیال لجپال, پیر خواجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ کرم ہم پر, ہمارا عقیدہ, ہمارا ایمان اللہ تعالی ہمارے پیر و مرشد کے وسیلے سے ہمیں بخش دے گا. اور میں نے پڑھا ہے جب قیامت کا دن ہوگا, جنتی اپنی جنتوں جنتی والوں کی لائن میں ہوں گے اور جہنمی اپنی جہنمی والوں کی لائن میں ہوں گے.
قیامت والے دن جو جہنمی ہوں گے ان میں سے ایک کی نظر پڑے گی جنتی والے گروہ پر، اور ان میں ایک اللہ والا ہوگا، یا اللہ والا یا اللہ والی ہوگی۔ تو اس میں سے جو جہنمی ہے وہ ان میں سے ایک نکل کے آئے گا، اس کو دیکھ کے کہے گا اے بزرگوں، میں نے تو آپ کی صحبت اختیار کی، میں تو آپ کی محفل میں بیٹھا، میں نے تو آپ کو وضو کروایا، میں نے تو آپ کے ذکر سنے جو آپ نے کیے، میں نے آپ کو وضو کروایا، میں تو آپ کی صحبت میں بیٹھا رہا، آج اسی صحبت کے صدقے ہی میری بخشش کروا دے۔ پھر دوسرا دیکھے گا اسی جہنمی والی لائن میں سے، پھر دوسرا دیکھے گا کہ جنتیوں کی طرف ایک کھڑا ہے جس نے اس کو وضو کروایا، جس نے اس کی خدمت کی، پھر وہ دوسرا نکل کے آئے گا، پھر وہ بھی ایسا کہے گا۔ اس طرح ایک جنتی ایک دوستی کی سفارش کرے گا۔ قیامت والے دن، یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، اور روایت میں ہے، پڑھا گیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھوبی فوت ہو گیا، قبر میں فرشتے آئے، منکر نکیر آئے سوال و جواب کے لیے، تو منکر نکیر نے پوچھا، سوال کیا، تو وہ دھوبی کہتا ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ پھر سوال کیا گیا، پھر اس نے یہی کہا، تیسری بار پھر سوال کیا گیا، پھر اس قبر والے نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی مالک یہ تو کہتا ہے ہم سوال کرتے ہیں، یہ کہتا ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ میرے رب فرماتا ہے اسے بخش دو، یہ تو میرے غوث کا دھوبی رہا۔ تو لوگوں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ والے کیسے بخشش کروائیں گے۔ اگر ایک کتا اصحاب کہف کے ساتھ جڑ جاتا ہے، غار کے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے، اللہ اسے انسانی شکل دے کے جنت میں داخل کر سکتا ہے، تو ہم تو الحمدللہ اللہ والوں کو ماننے والے ہیں کہ اللہ والے آندے نیڑے نیڑے آتے غم تیرے مک جان گے۔ مل کے کہہ دو اللہ والے آندے نیڑے نیڑے آتے غم تیرے مک جان گے۔ اللہ والے آندے نیڑے نیڑے آتے غم تیرے مک جان گے۔ بس اللہ 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 ورد پکاتے غم تیرے مک جان گے۔ موتی چوگ جناندی ہووے او نہیں چگتے دانے، موتی چوگ جناندی ہووے او نہیں چگتے دانے، پیر جنا دے سر تے ہوون کمل وی ہون سیاڑے۔ اللہ والے آندے نیڑے نیڑے آتے غم تیرے مک جان گے۔ مل کے کہہ دیں اللہ والے آندے نیڑے نیڑے آتے غم تیرے کہ اللہ والے آندے نیڑے نیڑے آتے غم تیرے مک جان گے۔ اللہ والے آندے نیڑے نیڑے آتے غم تیرے مک جان گے۔ اسی طرح ایک بندے نے 99 قتل کیے۔ یہ واقعہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، پھر توبہ کی ارادے سے گھر سے نکل پڑا، اور رستے میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی، اس سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہوگی؟ اس راہب نے کہہ دیا تیری توبہ کا تو کوئی امکان ہی نہیں۔ اس نے اس راہب کو بھی مار دیا۔ اب قتل ہو گئے 100 پورے۔ کتنے ہو گئے؟ 100۔ اب پورے 100 قتل ہو گئے۔ اب وہ پھر چلا، رستے میں پھر ایک بندے سے ملاقات ہوئی اور پوچھا میں نے 100 قتل کیے ہیں، بتا میری بخشش کا کوئی امکان ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں بستی کے اندر چلے جاؤ، وہاں پہ اللہ کے بزرگ رہتے ہیں، اگر ان سے ملاقات ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ دعا کر دیں اور تمہاری بخشش ہو جائے۔ اب وہ بندہ اس
اس طرف چل پڑا. جب اس بستی کی طرف چل پڑا تو اس کی موت ہو گئی, وہ فوت ہو گیا. رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے لے کر جانا ہے, رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے لے کر جانا ہے. آپس میں جب فرشتوں میں بحث ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں, جس طرف سے آ رہا تھا اس طرف سے بھی زمین کو ناپ لو, اور جس طرف توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا اس زمین کو بھی ناپ لو. فرشتوں نے جب ناپنا شروع کیا, روایت میں ہے کہ جس طرف وہ جا رہا تھا اس طرف سے زمین سکڑ گئی اور ایک بالشت زیادہ ہو گئی. فرشتوں نے جب زمین کو ناپا, یا اللہ جس طرف یہ جا رہا تھا توبہ کی نیت سے اس طرف ایک بالشت بڑھ گئی ہے اور دوسری طرف کم ہے. تو اللہ نے فرمایا پھر اس کو, اگر توبہ کی, یہ تو توبہ کی نیت سے جا رہا تھا اور اس طرف سے زمین بڑھ گئی ہے جس طرف یہ توبہ کی نیت سے جا رہا تھا, تو اے فرشتوں اسے جنت میں اعلیٰ مقام دے دو. جب اللہ کی رحمت بخشنے پر آئے اپنے بندے کو, وہ گناہ نہیں دیکھتا, اس کی رحمت بے حساب ہے, ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے. جب وہ بخشنے پہ آئے تو اتنی سی بات پہ بخش دے, جب وہ پکڑنے پہ آئے تو نیکوکاروں کو بھی پکڑ لے. اللہ تعالیٰ سے بس ڈرتے رہنا چاہیے, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہمیں مان ہے, ہمیں فخر ہے, جیسے بھی ہیں گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہکار ہیں تو پیارے آقا کے امتی, ہیں تو مصطفیٰ کا ذکر کرنے والے, ہیں تو آقا کے غلام, ہیں تو آقا کے دیوانے. اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے, اپنے پیارے حبیب کے ذکر کے صدقے ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد